یہ چاہیے ہوتا ہے تو آپ اس انداز سے یہ دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ انشاءاللہ الرحمن عنقریب شہزادہ امیر علیہ سنت جانشین امیر علیہ سنت کی بھی ویب سائٹ کا اعلان ہوگا، اسی طرح اور بھی ویب سائٹس کا بھی آپ کو اعلان ہوگا۔ جانشین امیر علیہ سنت کا ایک انداز جو اپنے مدنی منوں کی تربیت کا ہے قرآن پاک پڑھتے ہوئے، وہ ہم آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں۔ میرے باپا کو آباد رکھ اے خدا، میرے باپا کو آباد رکھ اے خدا، میرے باپا کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ اے خدا، اے خدا، اے خدا، میرے باپا کو آباد رکھ اے خدا، میرے باپا کو آباد رکھ، عطار پر فضل کر، رحم کر، آل عطار پر فضل کر، رحم کر، آل عطار پر فضل کر، رحم کر، تو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ۔ تو بہرحال امیر علیہ سنت کی آپ مختلف چیزیں اگر ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ امیر علیہ سنت کے ویب سائٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو میموری کارڈز ہوتے ہیں 26ویں شریف میں چھٹا میموری کارڈ آپ کا الحمدللہ عز و جل آ چکا ہے، اور ہر میموری کارڈ کے اندر آپ کو 100 مدنی مذاکرے ملیں گے۔ بعض جو ہیں وہ آپ کے مدنی مذاکرے جو ہیں وہ ایسا ہوتا ہے کہ مدنی موسم کے تعلق سے بھی ہوتے ہیں، یعنی مثال فیضان مدنی مذاکرہ میموری کارڈ نمبر 4 حج و عمرہ کے تعلق سے یہ ہے، اور آپ کو مختلف مدنی گلدستے ملیں گے۔ آئیے آپ کو ایک بڑا خوبصورت سا مدنی گلدستہ میرے سنت کا ہم دکھا رہے ہیں۔ شادی کے البم سنبھال کر رکھنا کیسا؟ امیر سنت سے عرض ہے فوٹوز نہیں رکھنا چاہیے جاندار، لیکن لوگوں کے پاس ویڈنگ کے البمز بھی ہیں، شادی کے البم، اور ان کو پھینکنا نہیں ہے یا ختم نہیں کرنا ہے، تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ کوئی آلٹرنیٹ وے ہے یہ رکھ سکتے ہیں لیکن گناہ نہیں ہوئے؟ عمدہ سوال کیا آپ نے کہ واقعی پہلے دور میں تو فوٹو بنتے تھے پرانے، وہ لوگوں کے پاس شادیوں کے البم ہوں گے یادگار۔ اب یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ فوٹو سنبھال کر رکھنا یہ جائز تو نہیں ہے۔ ہاں جیسے نوٹیں ہیں اس میں فوٹو ہونا یہ مجبوری ہے، اس طرح کے فوٹو جو میں کہنا چاہتا ہوں شاید آپ سمجھتے ہوں وہ جائز نہیں ہے سنبھال کے، کیونکہ یہاں فوٹو سنبھالنا مراد ہے، وہاں نوٹیں سنبھالی ہوتی ہیں، فوٹو سے اس کو مطلب نہیں ہوتی مطلب دلچسپی۔ شناختی کارڈ ہے، پاسپورٹ ہے، اس کے فوٹو تو وہ فوٹو رکھنا مراد مقصود نہیں ہے۔ یہاں پر مختلف پیکٹ جو ہوتے ہیں غذاؤں کے چیزوں کے اس میں فوٹو بنے ہوتے ہیں، تو وہ اور چیز ہے۔ اب یہ کہ جو فوٹو یہ سنبھال کے رکھے فوٹو ہونے کی وجہ سے یادگار ہے، تو اس کو تو ضائع تو کرنا ہوگا، اب تک اس کو سنبھالا، اس کی توبہ بھی کرنی ہوگی۔ اب اس کا الٹرنیٹ تو موجود ہے کمپیوٹر میں یا موبائل فون میں، اپنے اس کو سیو کر لیں آپ اور ضائع کر دیں اس کو۔ اب یہ جو سیو کر کے رکھا اس میں گناہ نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ الحمدللہ امیل سنت کی بھی آمد ہو چکی ہے۔ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1439 ہجری کے آخری روزے 30ویں روزے کی عصر یعنی ماہ رمضان کی آخری نماز پڑھنے کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں معتکفین جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجیے اور سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میں اصلاح فرمائے، مجھے آئے بائیں شائیں کرتا، اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے بنی ملا اور بنی ملا، آپ کو پتا ہے عید آنے والی ہے، میں آپ لوگ کو پہلے سے عید مبارک دیتا ہوں۔ عید کے دن ناخن گاڑنا سنت ہے، میں آپ کو ناخن گاڑنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے سیدھے ہاتھ کی چادر انگلی کا ناخن گاڑیں، اس کے بعد یہ والی انگلی، اس کے بعد یہ والی انگلی، اس کے بعد یہ والی انگلی، پھر ہم یہ انگوٹھا چھوڑ دیں گے، پھر اس کے بعد یہ والی انگلی، 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 اس کے بعد یہ والا انگوٹھا، پھر ہم یہ والا انگوٹھا چھوڑ دیں گے، پھر ہم اس کا ناخن کاٹیں گے۔ امیر اہل سنت سنا ہے 2 فرشتے ہمارے ساتھ ہمارے کندھوں پر ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ پہلے تو مدنی منڈے نے ناخن تراشنے کا طریقہ بیان کیا تو اس کو سنت کہا، اسے فیضان رمضان میں مستحب لکھا ہے۔ ماشاءاللہ بڑی محنت کی ہے، اور دائیں بائیں جو ہمارے کندھوں پر فرشتے کندھوں کی طرف اعمال نامے لکھتے ہیں، ان کو کرامن کاتبین بولتے ہیں، یعنی بزرگ لکھنے والے فرشتے۔ کاتب مانے لکھنے والا، کرام یہ کریم کی جمع یعنی بزرگ، عظمت والے، بڑائی والے فرشتے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد عظیم اشتیاق قادری اختاری ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں IN4 سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک انسان نماز بالکل بھی نہ پڑھتا ہو، اگر اس کی نماز کی طرف لائیں تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نماز میں کچھ بھی نہ پڑھتا ہو، یہ کا سوال؟ یعنی بالکل نماز نہ پڑھتا ہو، وہ بے نمازی ہو۔ اچھا، تو پھر کیا اس کو یعنی نماز کی طرف کیسے لیں؟ تو نماز کے فضائل بیان کیے ہیں، نماز نہ پڑھنے کے نقصانات اور عذابات اس کے آگے بیان کیے جائیں، سمجھایا جائے اس کو، یہی کیا جا سکتا ہے۔ تو بعض اوقات
समझाने के लिए बंदा समझता है कि एक ही नशिस्त में सारे का सारा मैं समझा दूँ, तो एक नशिस्त में उसको सब कुछ इतना बहुत सारे फ़ज़ाइल फिर बहुत सारे अज़ाबात सब एक ही वक्त में उसको घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बैठकर समझा दिया जाता है। फिर आइंदा के लिए फिर वो आए ना आए, क्या बेहतर है कि उसको दावत मुसलसल देनी चाहिए? मुसलसल दावत दो, थोड़ा वो समझाता रहे ताकि वो आहिस्ता एक चीज़ आदी भी बनता चला जाए और वो एक ही वक्त के अंदर फिर सारा मतलब कि वो बर्तन ना मतलब कि वो ढला दिया जाए। आपका क्या मशवरा है, हिकमत अमली क्या है इसमें? वाकई हिकमत अमली, असल हिकमत अमली है कि सामने वाले की नफ्सियात के मुताबिक कलाम किया जाए। यानी इसको जब समझाएंगे ना तो बाज होगा तो वो बहुत अच्छी रिप्लाई देगा। तो इसका मतलब है कि सुन रहा है, उसको तवज्जो दे रहा है। एक तो सूरत ये, तो इससे लगेगा कि ये शायद जल्दी हमारी दावत कबूल करे। बाज होंगे, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, घड़ी देखेंगे, इसका मतलब ये कि मुझे छोड़ दे, मैं जाना चाहता हूँ। जिसको आम अल्फाज में, बाजारी अल्फाज में लोग कहते हैं यार जान छोड़। तो इसलिए मौका महल सामने वाले की नफ्सियात और उसकी समझने की कुव्वत के मुताबिक उसको समझाए। फिर उसकी ज़बान में अगर समझाएगा, आसान अंदाज में समझाएगा, बिशारत देने वाले अंदाज में समझाएगा तो वो ज़्यादा समझेगा। उसको एकदम खौफजदा कर देगा तो भी हो सकता है कि ये बिदक जाए। तो ये असल नेकी की दावत के लिए भी सामने वाले की नफ्सियात को परखना आना चाहिए कि बाद लोग झाड़ के समझाते हैं, तो इस तरह तो जिद पैदा होती है और समझने के बजाय बाजू का इंसान और दूर चला जाता है। उम्मीद भी दिलाई जाए, जन्नत के फजाइल भी उसको बयान किए जाए कि नमाज पढ़ेंगे तो ये मिलेगा, वो मिलेगा, हूरें मिलेंगी, तो इससे भी रग़बत बढ़ती है। एकदम खौफजदा कर देंगे तो ज़रूरी नहीं कि वो माइल हो जाए। अल्लाह ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अहमद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। नमाज तोड़ने का सही तरीका क्या है? किसी भी उज़र की वजह से नमाज तोड़नी पड़ रही है, जमात में खड़े हैं या अकेले पढ़ रहे हैं, तो क्या तरीका है उसे तोड़ने का? नमाज तोड़ने का अगर जहन में कर लिया कि मैं नमाज तोड़ता हूँ तो नहीं टूटती। इसमें एक तरीका ये भी है कि दोनों में सीधे या उल्टी तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह ये कह दे, तब भी नमाज से बाहर आ जाएगा। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मैंने बहुत ही गुनाह किए हैं और ये मदनी प्रोग्राम देख के तौबा कर ली है। तो कोई गुनाह ऐसा नहीं है मतलब जो मैंने नहीं किया, तो मैंने तौबा कर लिया। अभी मुझे माफी मिल जाएगी, छुटकारा हो जाएगा? तो मुझे इसी के बारे में बता दें आप, मेहरबानी होगी। अल्लाह करीम की रहमत बहुत बड़ी है और वो तौबा कबूल करने वाला है। अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, तौबा करने वाला ऐसा है जिसे उसने गुनाह किया ही नहीं। अच्छा, अब इसमें गुनाहों की अक़साम होती है। कुछ गुनाह तो तौबा से वो माफ हो जाते हैं, चाहे बड़े बड़े गुनाह हों, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि उसकी तलाफी ज़रूरी होती है। मसलन नमाज क़ज़ा की, तो तौबा करने से क़ज़ा करने का गुनाह तो माफ होगा, लेकिन वो नमाजें पढ़नी होंगी, इसको तलाफी कहते हैं कि ये नमाजें क़ज़ा उम्री या जितनी भी क़ज़ा हुई है वो सब अदा करनी है। इसी तरह रोज़ा नहीं रखता था, अब नादिम हुआ तो तौबा करे, तो ये जो इसने रोज़े नहीं रखे तो क़ज़ा किए, तो इसकी तौबा तो हो जाएगी कि माफ़ी मिलेगी, लेकिन ये रोज़े तो रखने ही होंगे। जैसे कर्जा हम दुनियावी तौर पर मिसाल दूं, किसी से ले लाख रुपए कर्जा लें और इसको टेलाते रहें, तो वो तो बदजन तो होगा, नाराज तो होगा। अब हमको एहसास हुआ कि यार बेचारे को मैं टेलाता हूँ, यार वेरी सॉरी, मैं आप माफ़ी मांगता हूँ, आपको इतना टेलाया, इतना तंग किया, मैंने परेशान किया,
اب میں پریشان نہیں کروں گا. اچھا یہ آپ نے واقعی سچے دل سے اس کو کہہ دیا, اس کو بھی لگا کہ سچے دل سے بول رہا ہے کہ اب یہ مجھے تنگ نہیں کرے گا, لیکن وہ ₹1,00,000 تو آپ بھی سمجھتے دینے تو پڑیں گے ظاہر ہے. تنگ آپ نے کیا, اس سے آپ نے معافی مانگی. آپ اگر یہ بولیں کہ یار میں نے بہت تنگ کیا, یہ کیا وہ کیا, مگر معاف کر دو, ویری سوری, میں ₹1,00,000 دوں گا نہیں, ہاں تو ظاہر ہے وہ معاف کرے گا ہی نہیں, نہ وہ سیٹ ہوگا. وہ تو سیٹ صحیح معنوں میں سیٹ اسی صورت میں ہوگا کہ آپ ₹1,00,000 بھی دے دیں اس کو. تو یہ دنیا بھی مثال دی. تو اس لیے توبہ بھی کرے اور نماز روزے جو باقی ہیں وہ بھی ادا کرے. اس طرح زکاتیں وہ بھی تاخیر کیے بلا اجازت شرعی تو توبہ کرے, اور زکاتیں اگر پچھلے برسوں کی چڑھی ہوئی ہیں تو وہ بھی ادا کرے. اسی طرح بندوں کا حق, کسی کا مال چھین لیا ہے یا چرا دیا ہے تو اس کی توبہ تو کرے, لیکن جس کا مال لیا اس کو دینا بھی پڑے گا, تبھی توبہ کمپلیٹ ہوگی. اب نہیں ہے تو یہ کہ نیت کر لے کہ میں ادا کروں گا, اس کو بول دے کہ مجھے معاف کر دو, آپ مطلب میں نے آپ کو اتنی ایزا دی, چوری کی, چھینا, توبہ بھی کرے اللہ کی بارگاہ میں, اس سے بھی معافی مانگے. اس کو کہہ دے کہ میری نیت ہے کہ میں انشاءاللہ مجھے آئیں گے پیسے تو میں دے دوں گا, ابھی میرے پاس نہیں ہے, جبکہ نہیں ہے, ورنہ یہ پھر جھوٹ ہو جائے گا. وہ ہیں تو پھر دے دے, چاہے مطلب گھر کا سامان بیچنا پڑے, دینا تو پڑے گا, اس سے تو خلاصی نہیں ہے. تو یوں انشاءاللہ آپ توبہ کریں گے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہ نہ سمجھے کہ یار یہ توبہ بہت مشکل ہے, لیکن یہ کہ اب چھوٹ بھی تو نہیں سکتے نا, اپنے بس میں کچھ ہے بھی نہیں نا. جیسے کہ اگر پولیس کسی کو پکڑ لے اور ہتھکڑیاں ڈال دے, اب یہ لاکھ مطلب اس سے معافیاں مانگے, روئے دھوئے, پولیس چھوڑے گی تو نہیں نا رونے دھونے سے. اب پھنس تو گئے نا, تو اس کے تقاضے تو پورے کرنے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت مہربان ہے, پولیس مہربان نہیں ہوتی, رب کریم تو بہت مہربان ہے, بڑا رحیم و کریم ہے نا. اپنے قصور ہم نے اس کے جو کیے وہ تو معاف فرما ہی دے گا نا. بندوں کے حقوق کا معاملہ اس نے بندوں کے سپرد کر دیا ہے. جو بھی اس نے اصول بنائے ہیں اس پر ہم کو عمل تو کرنا ہوگا نا. ہمت رکھیں اور مایوس نہ ہو مایوس, آتی ہے صدا گورے غریباں سے, نبی امت کا حامی ہے, خدا بندوں کا والی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جھجک, ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر میں کسی کو جا کر یہ کہوں گا کہ میں نے آپ کی فلاں حق تلفی کی تھی, چپ کر کئی حق تلفیاں ہو جاتی ہیں, سامنے لوگ پتہ ہیں, جیسے آپ نے چوری کا ہی کہا تو میں نے آپ کی فلاں چیز چوری کی تھی. اچھا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اس کی کوئی چیز چوری کی تھی. اب میں اس کو جا کر کہوں کہ میں نے فلاں وقت آپ کی فلاں چیز میں نے چوری کی تھی, تو ڈر لگتا ہے کہ وہ اس کی دماغ, اس کے ذہن میں میرا امیج خراب ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا, اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا, یا مجھ پہ وہ باتیں کرے گا, یا 10 آدمی میں باتیں کرے گا کہ دیکھو چوری کی تھی اس نے, پتہ بھی نہیں تھا میرے کو. تو یوں ڈر لگا رہتا ہے. تو یہ ڈر کیسے نکالا جائے؟ وہ بڑے سے بڑا حق جو تلف کیا ہو, اس طرح کی کوئی ترکیب بنائی ہے اس سے, تو یہ مالی حق ہے. اصل مالی حق اور ہوتا ہے, اور عزت آبرو والا حق اس میں فرق ہے. اس میں یوں ہے کہ بندہ ہمت کر کے اپنے رب سے مدد مانگے اور جا کر اس کو کہہ دے کہ میں نے یہ کیا ہے. یہ بھی ترکیب ایک ہو سکتی ہے کہ کسی اور کو بھیج دے اس کے پاس, اور اس کو بولے کہ ایک بندے نے آپ کی چوری کی ہے, وہ نادم ہو گیا ہے, توبہ کرتا ہے, آپ سے معافی مانگتا ہے, آپ کے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ میں انشاءاللہ میرے پاس آ جائیں گے تو بھرنے کی میری 100% نیت ہے, اور میں نے جو اس کو تکلیف دی ہے اس کو یہ بس اس کو معاف کر دو. آپ اس کو جانتے نہیں ہیں اور وہ بھی سامنے آنے نہیں چاہتا, اس کو اللہ کا خوف پیدا ہوا ہے, آپ اس کی حوصلہ افزائی کر دیں. اس طرح کوئی سمجھدار آدمی اگر اس کو سمجھائے گا تو ہو سکتا ہے وہ جوش میں آ کر بول دے کہ میں نے معاف کیا. بہت خوبصورت, تو معاف ہو جائے گا. بہت خوبصورت راستہ آپ نے بیان کیا. بھئی یہ اصل میں وہ اصل ہے نا, فیس کرنے میں جو جھجک ہوتی ہے نا, یہ کئی جگہوں میرے کو بھی ایسی قدرت ایک دم یہ ماشاءاللہ ترکیب ذہن میں آئی. نہیں, وہ فیس کرنے میں جتنی جھجک ہے نا, وہ اپنی مثال آپ ہے, کیونکہ اس میں آدمی پھر کئی, جیسے آپ نے بہت پیاری بات کی,
کہ بیٹا ڈرنا نہیں ہے، مطلب توبہ سے نہیں پیچھے ہٹنا، اللہ راستہ دکھا دے، اللہ راستہ دکھانا، نیت صاف منزل آسان. اصل یہ کہ جس طرح بڑے سے بڑے حقوق معاف کروانا، تو اس میں کہ رقم کسی بھی طریقے سے اگر پہنچا دیتا ہے، جی یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ سامنے جا کے پہنچائے، لیکن کسی بھی طریقے سے رقم پہنچا دی، پھر اس کے بعد اس نے اپنے حق کے معافی کے لیے کہ بڑے سے بڑا حق میں نے تلف کیا تو وہ معاف کر دے، تو یہ صورت حل بن سکتی ہے، یہ صورت بن سکتی ہے کہ یوں اس کی معافی بن جائے. یہ بھی صورت ہے، لیکن میں نے جو بتائی نا صورت وہ زیادہ مطلب آسان ہے. پھر اسی کے ذریعے پیسے بھی بھجواتا رہے، سامنے آئے نہیں زندگی بھر، بطور چور نہ آئے ویسے روز ملتا رہے. اس کو کیا وہ پتا اگر مطالبہ کرتا ہے نہیں مجھے بتا وہ کون ہے، تو اس کا مطالبہ کرنا غالباً درست نہ رہے گا. کہ جب تک وہ میرے سامنے نہیں آئے گا میں معاف نہیں کرتا، تو سامنے والا سمجھائے گا یار وہ نہیں سامنے آنا چاہتا. ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا مطالبہ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے کہ میں تا کیسے احتیاط کروں، گھر کا آدمی تو نہیں ہے میرے، اس طرح اس کو وسوسے آ سکتے ہیں. اور مطلب اس کو بھی آپ یہی مشورہ دیں گے وہ بھی معاف کر دے. ہاں وہ معاف بھی کر دے، اور یہ اس تجسس میں نہ پڑے کہ وہ کون ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. اب وہ ہی ہے، شی ہے، چھوٹا ہے، بڑا، اپنے کیوں چکر میں پڑے. امیر سنت کی ایک دعا مجھے بہت پسند ہے، اللہ کرم کرے، ان کی تو خیر باتیں بہت پیاری ہیں، اور یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے. یا اللہ نہ مجھے جہنم کا عذاب دے، نہ میری وجہ سے کسی مسلمان کو جہنم کا عذاب ہو. یہ ایسی خواہش ہے کہ اس میں امت کی محبت بھی ہے، اور اللہ کا خوف بھی ہے، حقوق العباد کا خوف بھی ہے، بہت ساری اس میں خوبصورت سے پہلو ہیں. یا اللہ نہ مجھے تو جہنم کا عذاب دے، نہ میری وجہ سے کسی مسلمان کو جہنم کا عذاب ہو. اس سے بڑا دل بڑا ہو جاتا ہے آدمی کا جب یہ تمنا کرے گا، تو اس سے بھی اس کو کافی اللہ اس کے اندر وسعت اور بہت ساری چیزیں پیدا کروا دے گا، رحم اور رحمت. اور ماشاءاللہ الحمدللہ میں نے تو کبھی کہا کہ میرے جو پیسے کھا گئے ہیں بعض لوگ، میرے بھی کاروبار تو کیا ہے نا، پیسے کھا گئے ہیں، سب کو کبھی کا اپنا حق معاف کر چکا ہوں مجھے. مگر ان پر بہرحال توبہ تو واجب رہے گی جنہوں نے کھائے پیسے، لیکن میرا حق میں نے معاف کیا ہوا ہے. اپنی وجہ سے وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی میری وجہ سے عذاب نہ کرے، ورنہ مجھے تو اتنا برا بھلا کرنے والوں کا ایک بہت بڑی لسٹ ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کہتے ہیں، پہلے تحریرات کے ذریعے، تقریرات کے ذریعے بولتے تھے، تو یہ سلسلے بھی ہوتے ہوں گے، لیکن اب بول رہے ہیں. تو جو مسلمان ہے اللہ کرے بس وہ اس کو معاف ہو جائے، توبہ نصیب ہو جائے. میری طرف سے معاف ہے، سب کو میرے ذاتی حقوق معاف ہیں، آپ سب بھی مجھے معاف کر دیں اگر کوئی حق آپ کا تلف کیا ہے. اب تو رمضان جا رہا ہے، اب تو یقینی طور پر جا رہا ہے. کل تو پھر بھی یعنی کہ ایسا تھا کہ شاید چاند نظر نہیں آئے گا، آج تو سورج ڈوبا. اب آج کی عصر ہم نے رمضان میں پڑھی، میرا اس وقت ذہن میں تھا کہ آج کی آخری نماز پڑھنی ہے، مغرب رمضان کے بعد پڑھیں گے. سورج ڈوب چکا ہوگا تو رمضان باب المدینہ سے بھی تشریف لے جا چکا ہوگا. تھوڑی دیر سمجھو کہ 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے، اب تو 25 منٹ باقی، 55 منٹ تقریباً باقی ہے. 55. ہاں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سب ایک دوسرے کو معاف کر دو یار، بالکل، یعنی کہ دل صاف کر دو. لڑائی معاف کرو، اپنا دل صاف کرو. یار کسی سے کیا لینا تھا یار، ہم کسی کے برے میں راضی ہوں گے، اپنا کچھ برا ہو گیا تو کیا ہوگا یار. ہم چاہتے ہیں ہم کو سوئی بھی نہ چبھے، تو ہم کسی کے لیے کیوں ایسی تمنا کریں کہ یہ آگ میں جلے اور سانپ بچھو اس کو کھائیں. ہم کیوں ایسی تمنا کریں. سب کا بھلا، سب کے بھلے میں اپنا بھلا ہوگا انشاءاللہ. اب ایسے بھی لوگ ہیں کہ نہیں معاف کروں گا، سامنے آئے معافی مانگے، ایڑیاں رگڑے، سب کے سامنے بولے میرے سے بھول ہو گئی ہے، یعنی جب تک اس کو پراپرلی شرمندہ نہیں کروں گا اس وقت تک میں اس کو معاف نہیں کر سکتا. یعنی سامنے والے کو شرمندہ کیے بغیر اس کو قرار نہیں ملے گا کہ اس نے میرے بارے میں باتیں کی ہیں، اب اس کو بولو یہ ہم اس کو لاکھ سمجھا دینا کہ یار ثواب ملے گا، یا جو روایتیں وغیرہ ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں. بالکل، یعنی کہ صاحب بولتے ہیں قیامت کے دن پکڑوں گا. ہاں
जैसे क़यामत के दिन इसको कोई ताज पहनाया जाएगा और ये पकड़ धकड़ शुरू कर देगा, अपने कितने जुल्म किए हुए ये अपनी खैर मनाए। तो ऐसी हिम्मत करावा ही नहीं कि मैं क़यामत के दिन पकड़ूंगा। यार मेरा क्या होगा, अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर मेरे बारे में क्या है मुझे पता ही कब है, खुदा जाने खात्मा कैसा होगा ये भी हम में से किसी को नहीं पता। तो अल्लाह ताला से डरे, ये ज़बान पे जुमला आना भी नहीं चाहिए मैं क़यामत के दिन पकड़ूंगा। अल्लाह ताला बस हमें ना पकड़े, हमारी वजह से किसी को ना पकड़े। पापा एक गुनाहगार और ठीक ठाक गुनाहगार शख्स अगर ये देखे कि मुझ पर किसी ने ज्यादती कर ली है, मुझ पर किसी ने जुल्म किया है, तो क्या ये अच्छा है कि मैं इसको बिला मशरूत माफ कर दूं? कि मैं इतना गुनाहगार आदमी, अगर मैं इसको बिला मशरूत माफ करता हूं तो क्या अजब कि मेरा रब मुझे भी बस माफ कर दे। बेशक तो यूं तो मतलब अपने कई गुनाहों की माफी की सूरत बन जाती है, जन्नत बिशार की सूरत बन जाती है कि दुनिया में तो मैंने माफ करके तो बिल्कुल आसान, बिल्कुल सस्ता सौदा हो गया ना। जो बंदे को माफ करेगा तो रब उसको माफ करेगा। मुझे जो तरगीब मिली ना, ये जमाने से दावत इस्लामी से मेरा ख्याल पहले ही सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह, कि हम हनफी हैं, इनकी उस हिकायत से तरगीब मिली कि किसी ने आपको थप्पड़ मारा, आपने उसको पकड़ा कि मैं चाहूं तो तुमको अदालत में पेश करके अपना हक वसूल कर सकता हूं। अच्छा, मैं चाहूं तो तुमने जितना मारा उतना मार कर भी बदला ले सकता हूं। तो ना तुमको अदालत में खड़ा करूंगा, ना तुमको मारूंगा, बल्कि अल्लाह ने अगर क़यामत के रोज मुझे को मनसब वजाहत अता किया तो मैं तुमको जन्नत में लेता जाऊंगा। ये मैंने हिकायत मैंने ये सुनी थी, ये मुस्लिहुद्दीन गार्डन में जो इमाम साहब, खतीब साहब, पीर साहब, मशहूर शख्सियत हैं, बुजुर्ग हैं, हज़रत कारी मुस्लिहुद्दीन साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, जुम्मे की नमाज में जो पहले बयान होता ना खुतबे से, मुझे याद पड़ता मैंने उसमें ये हिकायत सबसे पहले सुनी थी। ये सुनी और मेरा यार ये जहन, यानी कि सारा जहन तो बनता है ना, और फिर बस मेरा जहन बना के मेरे कातिल को भी माफ, मैंने अपने अपने कातिल को मेरे हुकूक माफ किए हुए। अच्छा, तो ये एक चुटकुला हुआ था। एक बार शहीद मस्जिद में जब मैं होता था, उस वक्त कोई प्रोटोकॉल मेरे पास नहीं होता था, तो एक बंदा आया, अनजाना था, उसने, और मैं यूं दीन की खिदमत के हवाले से उस वक्त भी थोड़ा बहुत नाम था मेरा, लेकिन ये सब नहीं था इतना सारा। तो मुझे बोलता है कि क्या सुना है कि आपने अपने कातिल को माफ किया हुआ है? और था भी शेव्ड था और थोड़ा देखने में भी यूं था कि पता नहीं कौन है। तो मैंने कहा हाँ। फिर उसके अंदाज देखकर मैंने बोला आपका इरादा क्या है? मैं बैठा हूं, इस तरह का मैंने उसको कहा, चला गया। खुदा जाने क्यों आया था, या खुदा खैर करे कि वो कुछ करना भी चाहता और डरता भी हो। तो इस तरह मतलब ये कि फिर मैंने शायद ये कहा था उसको कि देखो मैंने अपना तो माफ कर दिया है, हुकूक जो भी है, लेकिन यार पुलिस तो अपने बाप को भी नहीं छोड़ती, शायद ये मैंने उसको कहा था। फिर वो चला गया, फिर कभी नहीं आया। आया हो तो मैं जानता नहीं ना, उस वक्त जानता था, इसके बाद जानता हूं। ये एक वाकया मेरे साथ हुआ था, खुदा बेहतर जाने। तो मैंने तो बहरहाल ये माफ किया हुआ है कि बस यही कि अल्लाह ताला न मुझे अजाब करे न किसी को अजाब करे मेरे सबब से। तो आप भी बड़ा हौसला रखें, कभी भी ना कहा करें कि हम क़यामत के दिन वसूल करेंगे, या यार मेरे पास वो नेकियां कम है तो मैं ये अच्छा है, इसने जुल्म किया, इसको माफ नहीं करूंगा, इसकी नेकियां मेरे को मिल जाएंगी और मैं यूं जन्नत पे जाऊंगा। तो यार किसी नेकियों पर क्यों नजर रखते हो? अल्लाह की रहमत पर नजर रखने में क्या आपका जाता है? नजर तो रब की रहमत पर रखनी चाहिए कि रब की रहमत से ही हम बख्शे जाएंगे। बाकी किसी की नेकियां लेकर या अपनी नेकियां, तो अपने को पता भी नहीं कि कितनी गीबतें की हैं, कितने लोगों के दिल दुखाए। खाली जुल्म इसका नाम थोड़ी है कि फायरिंग की और छुरी मार दी और पत्थर मार के सर फोड़ दिया, तो यही जुल्म थोड़ी है। किसी की मुसलमान की गीबत की, ये कबीरा गुनाह। अच्छा, अब उसको पता चल गया कि आपने इसकी गीबत की, अब ये जुल्म बन गया और अब तो उससे भी माफ कराना पड़ेगा। तो कितनी दिलेर होते मैं सामने के मुंह पे बोल सकता हूं, तो मुंह पे बोलना तो ज्यादा गुनाह है।
میں غیبت تھوڑی کرتا ہوں، وہ ہے ہی ایسا، تو جب بھی تو غیبت ہے کہ وہ ہے ہی ایسا. یعنی کسی مسلمان میں کوئی برائی موجود ہے، یعنی کسی شخص میں برائی موجود ہے، اس برائی کا بطور برائی پیچھے سے تذکرہ کرنا، یا وہ سامنے بھی ہے تو وہ نہ سمجھے اس طرح تذکرہ کرنا. مثلا وہ اردو سمجھتا نہیں اور آپ نے اردو میں بات کی یا اشارے میں کی، وہ سمجھا ہی نہیں اور آپ یہ اس کی برائی بیان کر رہی ہے، یہ غیبت ہے. پیٹھ کے پیچھے تو ایک مثال ہے، پیٹھ کے پیچھے سے مراد گوشت کی پیٹھ نہیں ہے، یعنی اس کو پتہ نہ چلے، بیک بائٹنگ، ٹھیک ہے نا. تو یہ حرام ہے. پتہ چل گیا تو اب تو یہ ظلم ہو گیا کہ اس کو پتہ چل گیا، حق العبد اب تلف ہو گیا کہ اس کی دل آزاری ہونی ہے اس میں غیبت کی، اس کا عیب آپ نے، تو اب اس سے بھی معافی مانگے، توبہ بھی کرے. اور اگر پتہ نہیں چلا ہے تو صرف توبہ کر لے تب بھی کافی ہے. لیکن اس کے اقوال موجود ہیں غیبت میں کہ پتہ نہ بھی چلے تب بھی اس سے معافی مانگے. ہے بڑا گراں یہ اسے ہے، یہ اقوال ہے. سعد الفاضل کا یہ فتویٰ ہے، اور بھی بعض علماء نے لکھا ہے، مفتی احمد یار خان صاحب نے بھی یہی لکھا ہے. لیکن بہرحال فتح رضویہ وغیرہ بہار شریعت اور اس میں یہ کہ پتہ نہ چلے تو معافی مانگنا اس سے ضروری نہیں ہے. تو جید علماء کا یہ فرمانا کہ پھر بھی معافی مانگنی پڑے گی. تو یہ غیبت کی خوفناکی اور اس کی یعنی کہ خطرناک ہونے کا یہ کتنا بڑا مطلب ہے. لیکن غیبت ایسا گناہ ہے کہ بس ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی، آدمی کو سدھ بھی نہیں ہوتی، ہو جاتا ہے، اشارے سے بھی ہو جاتی ہے، اس کی نقالی کرنے سے ہو جاتی ہے، نگاہوں سے ہو جاتی ہے غیبت. زبان سے تو ہو ہی جاتی ہے لیکن اشاروں سے ہو جاتی ہے. وہ پھر یہ کہ جہالت کی وجہ سے بندہ بولتا ہے، میں سامنے بول سکتا ہوں اس کے، غیبت نہیں کر رہا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. تو یہ حقیقت ہی کو غیبت بولتے ہیں، ورنہ وہ تہمت ہوتی ہے اگر اس میں وہ چیز نہیں ہے اور کسی نے بیان کی، چاہے پیٹھ کے پیچھے بیان کی چاہے سامنے بیان کی، وہ تہمت کہلاتی ہے. وہی مطلب اس میں کوئی برائی بیان کی، اس کی تہمت رکھی اس پر. اللہ کریم غیبت، تہمت اور ہر طرح کے گناہ سے معاف فرمائے. اب تو رمضان جا رہا ہے اور آخری گھڑیاں ہیں، جہنم سے دڑا دھڑ آزادیوں کے پروانے تقسیم ہو رہے ہوں گے اس وقت. تو بس اب پتہ بھی نہیں کس سمت بھاگوں میں، ورنہ میں ابھی چھلانگ مار کے بھاگوں کہ بھئی ادھر پروانے تقسیم ہو رہے ہیں آزادی کے. میرے بس پہ نہیں ہے، بے بس بیٹا ہوں. اے رب کریم مجھے بھی آزادی کا پروانہ دے دے. میرے جتنے بھی وابستگان ہیں، مریدین، طالبین، معتکفین، دعوت اسلامی والے والیاں، سب کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دے اور جنت کا داخلہ ہمارا مقدر کر دے. مولا قیامت کے دن کوئی حساب کتاب نہ ہو کہ اگر حساب ہوا تو ہلاکت سامنے ہے، دینے کے قابل ہی نہیں، حساب ہے ہی نہیں، کیا دیں گے حساب؟ تو کچھ بھی نہیں ہے. نیکی کی بھی تو اخلاص نہیں. تو بے حساب بخش کے ہیں تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. میری آل اولاد، میرے آبا و اجداد جتنے بھی اس میں مسلمان ہوئے اور ہم سبھی کے ساتھ ایسا ہی ہو، سب کی مغفرت ہو جائے، سب کی مغفرت ہو جائے، سب کی امت کی مغفرت ہو جائے. آج تو مولا نواز دے، بس آج تو نواز دے. اب تو رمضان جا ہی رہا ہے، تیری رحمت کے خزانے تو کبھی بھی کم ہوئے نہ ہوں گے، نہ ختم ہوں گے، نہ کم ہوں گے، نہ کم ہوئے. اگر یہ ہم یہ تھوڑے بہت ہیں یہ بخشے گئے، تیرے لیے تو تھوڑے ہی ہیں نا، اگر یہ بخشے گئے تو جنت کا کون سا کونا ہم بھریں گے جو کمی آ جائے گی. تیری جنت تو اتنی وسیع ہے کہ ہماری عقل سوچ بھی نہیں سکتی. تو بس یہ ہم سب کو بخش دے، بے حساب مغفرت کر دے. چاہے ہم نے جان بوجھ کر گناہ کیے، انجانے میں کیے، سب معاف کر دے. ہم بندے ہیں تو رب ہے، ہم گندے ہیں، بس ہم گندے بندوں کو صاف ستھرا کر دے گناہوں سے اور حتمی مغفرت، فائنل مغفرت ہماری ہو جائے. بس کرم ہو جائے تیرا، تیری رحمت سے سب ہو سکتا ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے. ہم بے بس ہیں، تو مالک و مختار.
اللهم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا واسع المغفرت اغفر لی بغیر حساب اللهم اجرنی من النار اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عني آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نہیں گنا بدکار میں کوئی فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب گر گئے رمضان کے آخری لمحہ رہائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب عذاب نار سے آزادیوں کا ہے اشارہ رہائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب. میٹھے میٹھے اسلام مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ طاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کا یہ طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں، سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا
اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شاہ قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرا سوال یہ ہے اگر اعتکاف میں سے باہر جا کر کسی کو دیکھ لیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ مسجد سے باہر جا کر اعتکاف میں کسی کو دیکھ لیا, کسی کو دیکھنے چلے گئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ مسجد میں جا کر باہر جا کر جی. اچھا آنکھیں بند کر کے جائے, مطلب یوں مسجد میں اگر شرعی اجازت کے تحت نکلا تھا مسجد سے باہر تو اب کسی کو دیکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ذرا آنکھیں تو بند نہیں رکھے گا, ٹکرا جائے گا, ٹھوکر کھا جائے گا, تو دیکھنے میں حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. اعتکاف ان کا ٹوٹ گیا, یہ باہر چلے گئے, کسی کو دیکھا انہوں نے مسجد سے باہر جا کر. اچھا کسی کو دیکھا تو کچھ جاننے والے تھے یا بھول میں ملنے کے لیے دوڑ گئے یوں؟ جی اس طرح کچھ ہوا کہ اور وہ باہر جا کر کسی سے ملنے چلے گئے یا یہ ہو گئے اور وہ دیکھ لیا, یعنی انہوں نے لفظ تو دیکھ لیا بولا ہے لیکن وہ باہر چلے گئے ان کے پاس. ہاں اگر واقعی ملنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے کسی کو باہر نکل گئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. چاہے ایک لمحے کے لیے گئے تھے, تھوڑے سے وقت کے لیے, ایک سیکنڈ کے لیے بھی گئے تو ٹوٹ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. دوست ہے نا جی, وہ کسی سے نا پیسے لے کے کام کر رہا ہے, وہ جو پیسے کماتا ہے نا اس میں سے آدھا اس کو دیتا ہے, کبھی زیادہ پیسے دیتا ہے کبھی کم دیتا ہے, یہ ٹھیک ہے؟ جب ہم سوال نہ سمجھیں تو خود ہی دوبارہ چلا دیا کریں. میرا دوست ہے نا جی, وہ کسی سے نا پیسے لے کے کام کر رہا ہے, وہ جو پیسے کماتا ہے نا اس میں سے آدھا اس کو دیتا ہے, کبھی زیادہ پیسے دیتا ہے کبھی کم دیتا ہے, یہ ٹھیک ہے؟ شروع کیا وضاحت فرما دیں مال بھائی آپ. کسی سے پیسے لیے ہوئے ہیں اور اس کے ذریعے وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر کبھی کچھ مہینے میں پیسے ان کو جو کماتے ہیں اس میں سے آدھے دے دیے, کبھی کم دے دیے, اس طرح کر کر ان کا ایک نظام چل رہا ہے. یہ رہنمائی چاہ رہے ہیں, درست ہے یہ؟ غلط طریقہ ہے. ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ کاروبار کا جو شرعی طریقہ ہے اس کو اختیار نہیں کیا جاتا, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تمہیں کچھ رقم دے دیتا ہوں, تم اس سے کام کرتے رہو, تمہیں جو بھی نفع ہو اس میں سے جتنا تم مجھے دینا چاہو وہ دے دینا. اس ڈر سے نفع مقرر نہیں کرتے کہ عام طور پر لوگوں میں معروف ہے کہ اگر مقرر کر لیا, یعنی کسی کو 1,00,000 روپیہ دیا اور اسے کہا کہ 3,000 روپیہ تم مجھے منتھلی دیتے رہنا, تو سمجھتے ہیں کہ فقط یہی سود کی صورت ہوگی
اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہہ دیں گے بھی ٹھیک ہے کبھی 1500 دے دینا، کبھی 2000 دے دینا، کبھی 3000 دے دینا، اور اس کو سود نہیں سمجھتے۔ ابتداً یہ بات طے ہوتی ہے کہ لاکھ روپے تمہیں دیتا ہوں، تم اس سے کام کرو، جب مجھے ضرورت پڑے گی مہینہ 2 مہینے پہلے تمہیں بتاؤں گا، میرا لاکھ روپیہ مجھے واپسی کر دینا۔ تو جب یہ طے ہوگا کہ جو رقم میں دے رہا ہوں یہ پوری کی پوری مجھے واپس چاہیے، میں واپس لوں گا، تو اگرچہ اس کو کاروبار کہتے رہیں، اگرچہ کوئی رقم طے کریں یا طے نہ کریں، اس کو شریعت قرض کہتی ہے۔ تو جب قرض دیا جائے گا، قرض پر نفع چاہے مقرر کر کے لیا جائے چاہے مقرر نہ کیا جائے، قرض پر جب نفع لیا جائے گا تو وہ سود کی صورت ہوگی۔ میرا نام احمد علی ہے، میں پتوکی سے بول رہا ہوں۔ حقوق العباد سے کیا مراد ہے؟ اس کی تفصیل بھی ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ ماشاءاللہ۔ حقوق حق کی جمع ہے، عباد عبد کی جمع ہے، بندہ۔ بندے کے حق ضائع کرنا، جیسے کہ ماں کو ستانا، باپ کو ستانا، یہ بھی حقوق العباد تلف کرنا، حقوق العباد ضائع کرنا کہلائے گا۔ بھائی کو مارنا، بہن کو مارنا، یعنی کہ ناحق مارنا، تو یہ سب بھی حقوق العباد ضائع کرنے میں آتے ہیں۔ اسی طرح کسی سے ٹافی چھین کے کھا لینا، آئس کریم چھین کے کھا لینا، یہ بھی اس کا حق مارنا کہیں گے اس کو، تو یہ بھی حقوق العباد تلف ضائع کرنے میں آتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا سیدی، بہت بڑی تعداد میں عاشقان رسول حرمین طیبین میں موجود ہیں، اور جنہوں نے پاکستان میں رمضان شروع کیا اور وہاں 29 روزے ہوئے، اب وطن واپس آ کر کیا انہیں ایک روزہ مزید رکھنا ہوگا یا نہیں؟ ایام معدودات، 30 پوری گنتی کرے تو یہاں رکھنا ہوگا، جی نہیں رکھنا ہوگا۔ وہ روزہ رکھنے کی صورت اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب اس کے 28 روزے ہو رہے ہوں۔ جب 28 روزے نہیں ہو رہے، یہاں سے 15 روزے رکھ کر گیا اور وہاں جا کر اس نے 14 روزے رکھے ہیں اور آج وہاں عید ہو گئی، تو اب اس کو مزید ایک روزے کی قضا کرنے کا حکم نہیں ہوگا۔ جہاں سے چلا تھا وہاں کے اب چاند کا اعتبار نہیں ہے۔ جی، سوال یہی ہے کہ پاکستان سے روزے رکھنا شروع کیے اور حرمین طیبین میں 29 روزے ہوئے اس کے، اور پاکستان میں 30 روزے ہوئے، تو اب عید تو اس کو وہاں منانی پڑی کیونکہ چاند نظر آ گیا، لیکن اب کیا وہ 30 کی گنتی پوری کرے گا یا 29 میں اس کا رمضان پورا ہو گیا؟ پورا ہو گیا نا رمضان، صحیح ہے، رمضان پورا ہو گیا اس کا، ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے حقوق العباد کے حوالے سے فرمایا، بچوں کی ٹوفیاں، آئس کریم وغیرہ چھین لینے کے حوالے سے بھی، تو یہ چھوٹے بھائی بہن جو گھر میں بالکل نابالغ ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کہ یہ جو آپس میں اگر ان کا جو معاملہ ہوتا ہے تو کیا یہ بھی آپس میں ہم کہیں گے کہ یہ بھی حقوق العباد ان کے بھی تلف ہو رہے ہیں، اور یہ بالغ ہو گئے اگر، تو ان کو اپنے وہ سارے جو حقوق انہوں نے جو بچپن میں ایک دوسرے کا تلف کیے تھے وہ ان کو معاف کروانے پڑیں گے؟ اس چیز میں ہے کوئی آپ اس معاملے؟ ہاں سر، نابالغ اگر اس ٹافی کا مالک ہے، اس کی ٹافی ہے، اب دوسرا بچہ چھینے گا تو ظاہر ہے کہ اس نے کہ حق تلف کیا، اس کا حق ضائع کیا، اور جس نے چھینا اس کی رقم سے اس کو جس کا چھینا، اس سرپرست کو چاہیے کہ دلا دے، وہ حق ادا کر دے اس کا، یہ۔ اچھا، اب ایسا تو کوئی ادا کرتا ہو ایسا گھرانہ سنا نہیں ہے، تو اب یہ کہ اگر یہ بالغ ہو چکے ہیں اور ایک دوسرے کی حق تلفیاں، بچے تو بیچارے ان کو سوچ کا پڑتا ہی نہیں ہے، چینا جھپٹی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کھلونے لیتے ہیں، توڑ پھوڑ بھی مچاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو اب یہ کہ یہ ہونا نہیں چاہیے، بڑوں کو چاہیے کہ نہ ہونے دیں۔ تو ابھی اگر جیسے ہم بالغ ہو گئے تو ہم
اپنے بھائیوں سے بہنوں سے جو بالغ ہو گئے ماں باپ سے سب سے معافیاں مانگ لے گا. ہم نے جو بھی آپ کی حق تلفیاں کی ہیں, حقوق العباد تلف کیے, ٹافیاں کھائیں, بوتلیں چھینی, کھلونے توڑے, یہ سب ہم کو معاف کر دو. یا مارا کوٹا, اس کے بھی حق ہے کہ بچہ بھی بچے کو مارے گا, ظلمن مارے گا, ناحق مارے گا, تو اس کا بھی حق تلف کیا اس نے, اور قیامت کے دن اس کا بھی مسئلہ ہے. تو بچے تو مارتے ہیں ایک دوسرے کو, بعض بچے تو بڑے داداگیر ٹائپ کے ہوتے ہیں, سب کو مار رہے ہوتے ہیں, اور بچیاں بھی مارتی ہیں, بال پکڑ لیتی ہیں, اور کھینچم تانی اور چیخم چاخ مچتی ہے. تو جو ناحق اس میں ظلم کرے گی وہ قیامت کے دن, تو یہ ہے مطلب بچوں کو بھی لڑنے نہ دیا جائے, نہ ایک دوسرے کو مارنے دیا جائے, نہ ایک دوسرے کی چیز چھیننے دی جائے, نہ دوسروں کے کھلونوں سے ان کو کھیلنے دیا جائے. اس لیے جو سمجھدار اسلامی بھائی ہیں نا, ان کا مجھے پتا ہے کہ وہ کھلونے کسی ایک بچے کی ملک کرتے ہی نہیں ہیں. کھلونا اپنی ملک پر رکھتے ہیں, ڈال دیتے ہیں گھر میں, جو کھائے یہ بچے کھیلے, مہمان کے بچے کھیلے, جو کھیلیں اس کی چھوٹ, آزادی سب کو. تو یہ کرنا چاہیے. اسی طرح جو بچوں کے کپڑے ہوتے ہیں, یہ بھی بچوں کو اس کا مالک نہ بنایا جائے. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بچہ تو کل جیتا رہا تو بڑا ہو جائے گا, اب اس کو چھوٹے پڑ جائیں گے. تو اب اگر اس کی اب ملک میں تھے یہ کپڑے, اب دوسرے بچوں کو آپ بولو کہ میں پہنا دوں تو نہیں پہنا سکتے. تو اگر آپ نے اپنی ملک میں رکھے تو پہنا سکتے ہیں. اب اگر ایسا نہیں کیا تو اس کا حل ہے. اس کا حل یہ کہ سرپرست, جیسے والد سرپرست ہوتا ہے, تو ماں نہیں ہے, ماں کی باری بہت دیر میں آتی ہے. تو والد جو ہے وہ بچے کے وہ کپڑے کھلونے یہ اب بھی چاہے تو مارکیٹ ویلیو پر خرید سکتا ہے, اور سیکنڈ ہینڈ کی اتنی ویلیو ہوتی نہیں ہے. جیسے کہ کسی کباڑی کو دکھا دیا, 2 کباڑیوں کو دکھا دیا, پوچھ لیا کہ بھئی اس کی ویلیو کیا لگائیں گے, 100 روپے کھلونا ہوا اس کے 5 روپے لگیں گے. ایک مثال دیتا ہوں, اگر کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی, بعض اوقات تو بالکل ناکارہ بھی ہو جاتا ہے کھلونا, تو خیر وہ جو بھی مارکیٹ ویلیو اس کے مطابق اگر اس کی ملک کر دی تھی تو اب بھی سرپرست جو ہے اس کو بیچ سکتا ہے, خرید سکتا ہے, تو خرید لے. اب سب کے لیے مباح کر دے کہ جو کھیلے اس کے لیے, اور اس کی اپنی ملک میں رکھے, تو یہ کہ بہت ساری برائیوں سے گناہوں سے بچت ہو سکتی. اور خرید کر جو رقم تھی جس کا خریدا ہے وہ رقم پھر اسی کے اوپر اس کو خرچ کرنی پڑے گی, اس پر خرچ کرے یا اس کے لیے جمع کر دے, جمع کہ بالغ ہوگا تو اس کو دے دوں گا. فی الحال سمجھنے میری کھاتے وقت سلام کرنا کس طرح کہ اسلام بھائی کا فون آ جائے, کھاتے وقت تو سلام دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ کھاتے وقت سلام کرنا کس طرح کہ اسلام بھائی کا فون آ جائے, کھاتے وقت تو سلام دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ جب کھا رہے ہیں تو اس نے سلام کیا, یہ ہاں, تو جب منہ میں کھانا ہے تو جواب نہیں دیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. سلام کرنے میں بھی کوئی منع نہیں ہے, اگر سلام کے تلفظ ادا ہو سکتے ہیں. اب یہ نوالا ہی بڑا منہ میں رکھا ہے تو کیسے اس کو سلام کرنا چاہیے جو کھا رہا ہے. اچھا, جو کھا رہا ہے اس کو سلام نہ کیا جائے. اگر کر بھی دیا تو اس پر واجب نہیں ہے جواب دینا. اب سلام نہ کرے تو لوگ بولیں گے سلام نہیں کیا اس نے. یہ کہ سب کو مسائل تو پتہ نہیں ہوتے, سلام کرنے حرج, کھا رہا ہے اس کو. چلو سلام کر لیا, لیکن اگر اس نے جواب نہیں دیا تو زیادہ حرج واقع ہو جاتا ہے. جواب نہیں دینے میں حرج نہیں آج. اگر اہل علم ہوتے ہیں نا تو ان پر وہ ہوتا ہے, اہل علم مسئلے سمجھتے ہیں. نہیں, سلام کیا وہ عوام تھی, اب جو بیٹھے تھے وہ اہل علم ہے, اور وہ جواب نہ دے, بولے میں نے سلام کیا, حضرت نے جواب ہی نہیں دیا. یہ الگ بات ہے کہ اس کو وسوسہ آئے گا, منہ میں لقمہ نہ ہو تو جواب دے دے. اسی طرح حرمین طیبین میں جب تلاوت قرآن بندہ کر رہا ہو تو بڑی تعداد میں لوگ تلاوت کے دوران آ کر سلام کرتے ہیں اور ہاتھ بڑھا دیتے ہیں. اب تلاوت کرنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ تلاوت روک کر ان سے ہاتھ ملائے اور سلام کا جواب دے. اور جس طرح نگرانی شورا نے فرمایا کہ تلاوت جاری رکھے اور سلام کا جواب نہ دے تو کہتے ہیں دیکھو سلام کیا جواب بھی نہیں دیا. اس میں باہر شریعت میں یہ تو جزئیہ ہے کہ تلاوت کر رہا تھا اور کوئی عالم دین آ گئے تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے. کوئی بھی ہم جو معظم آ جائے جس کی تعظیم کی جا سکتی ہے تو کھڑا تو ہو سکتا ہے. لیکن اب سلام جواب سلام کا کچھ پتہ نہیں ہے.
علامہ شامی علیہ الرحمہ نے جہاں پہ یہ مسئلہ تحریر فرمایا ہے تو وہاں پہ انہوں نے ترغیباً یہی ارشاد فرمایا کہ سلام کر دیا جائے تاکہ سامنے والا جو ہے وہ اس کو تشویش نہ ہو کہ اس نے سلام نہیں کیا. تلاوت کرنے والے کو نہیں، کھانے والے کو. اچھا اچھا، کھانے والے کو سلام کر دیا جائے. اچھا اچھا، میں نے کہا نہ کیا جائے تو وہ اس کو واپس لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب حکم شرعی یہی ہے کہ نہ کیا جائے. اچھا، کر دیتا ہے اس کو ترغیب دی ہے کہ حکم شرعی تو یہی ہے کہ ان افراد کو سلام نہ کیا جائے. اب اگر کوئی کر دیتا ہے، جہاں پر یہ مسئلہ تحریر فرمایا تو وہاں پر یہ بھی فرمایا کہ اگر کر دیتا ہے بہتر یہ ہے کہ اس کو کر دینا چاہیے تاکہ سامنے والا تشویش میں مبتلا نہ ہو کہ یہ باہر سے آیا اور اس نے سلام نہیں کیا. سلام کا جواب واجب نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان کو الوداع کہا جائے گا. اور انشاءاللہ دعا بھی ہوگی.